السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے دونوں چینلز، ایک تو یہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اور دوسرا جس چینل کا لنک ڈسکرپشن باکس میں، آپ دونوں چینلز کو سبسکرائب کر لیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں. 2-3 بڑی اہم خبریں کہہ لیں، ایشوز ہیں، میں نے سوچا وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں، ڈسکس کر لوں. سب سے پہلا ایشو تو یہ ہے، سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ اب دبئی میں ایک میٹرو اسٹیشن پر ایک ایسا سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے کہ جس سسٹم کے تحت، جسے کہتے ہیں فیشل ریکگنیشن سسٹم، یعنی آپ کے چہرے کو پہچان لے گا وہ سسٹم، اور اس کے بعد ودن سیکنڈز ہزاروں افراد میں سے اگر کوئی آپ کو تلاش کرنا چاہے تو آپ کو تلاش کیا جا سکتا ہے. خاص طور پر یہ سسٹم دبئی میٹرو میں اس لیے متعارف کرایا گیا ہے کہ وہاں پر جو کوئی بھی دہشت گردی کی کارروائی ہو، کوئی جرم ہو، کسی بھی قسم کی جرم کی واردات ہو، تو جو ملزمان ہیں، جو مجرمان ہیں، ان کو فوری طور پر گرفتار کیا جا سکے. یاد رہے کہ جو ایکسپو 2020 کا جو میٹرو اسٹیشن حال ہی میں جس کا افتتاح ہوا تھا، اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز کی گئی. وہ اس سے بھی جدید قسم کا سسٹم ہے، یعنی یہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ CCTV فوٹیج اور جو سکیننگ کیمراز ہے اس میں آ جاتا ہے، اور آپ کی شناخت سیکنڈز میں ممکن ہو سکتی ہے. یہ ایک بہت جدید نظام ہے، اور جس طرح میں اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ یہ کووڈ-19 کے بعد جو 5G کی ٹیکنالوجی ہے یہ بڑی تیزی سے عام ہو رہی ہے. خاص طور پر UAE میں اس ٹیکنالوجی کو بڑی جلدی سے اس کو نافذ کیا جا رہا ہے، آپ کہہ لیں، یا اس ٹیکنالوجی کو استعمال میں لایا جا رہا ہے. اب اس کے پروز اینڈ کونس ہیں، یعنی اس کے فائدے بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں. فائدے تو حکومتوں کو ہیں، نقصانات عوام کو ہیں، کیونکہ عوام کی نجی زندگی، ذاتی زندگی، اب اس میں جو پرائیویسی کا عنصر ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اب آپ کی پرائیویسی بالکل نہیں ہے. اگر آپ گاڑی میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اب ہر وقت ریڈار اور کیمرے کی زد میں ہے. اب میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی جانب. اصل موضوع یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو شکایت ہے کہ ان کے امپلائرز ہیں، جو کمپنیز ہیں، جو بھی کمپنیز ہیں، جس قسم کا بھی امپلائر ہے، وہ ہیپ ہیزرڈلی، رینڈملی ان کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں، یا ان کی تنخواہیں کٹ کر رہے ہیں، یا ان کی تنخواہوں میں کٹوتی کر رہے ہیں. یہاں تک کہ کچھ لوگوں کی شکایات یہ ہیں کہ ان کی سیلری میں 50 یا 60% تک کٹوتی کر دی گئی ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ایسا کرنا کسی بھی امپلائر، کسی بھی مالک، جو کمپنی کا جو مالک ہے یا جو کمپنی ہے، اس کا حق ہے؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں، ایسا ہرگز نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ مارچ کے مہینے میں UAE کی گورنمنٹ نے ایک قانون بنایا تھا ان لوگوں کے لیے، ان کاروباروں کے لیے جو نقصان میں جا رہے ہیں، اور ان کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ وہ اپنی صوابدید کے مطابق، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کاروبار، ان کی کمپنی نقصان میں جا رہی ہے، تو پہلے تو اپنے امپلائیز کو چھٹی پر بھیج دیں، ان پیڈ لیو، یعنی بغیر تنخواہ کے رخصت پر بھیج دیں. اس کے بعد ان کی تنخواہوں میں وہ کٹوتی بھی کر سکتے ہیں قانونی طور پر، اور لیکن اس کے لیے امپلائی یا ملازم کا راضی ہونا ضروری ہے، یا پھر اس کے بعد وہ تمام جو حقوق ہیں اپنے امپلائی کے ادا کر کے اس کو وہ نوکری سے 1 مہینے کا نوٹس دے کے فارغ بھی کر سکتے ہیں. لیکن دیکھا یہ گیا ہے، اور یہ سہولت یا رعایت ان کاروباری اداروں کو یا کاروباروں کو دی گئی تھی جو کہ نقصان میں جا رہے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے، جن کے بزنسز نقصان میں جا رہے ہیں، یا جن کی آمدن میں کمی ہو رہی ہے اور وہ منافع بخش نہیں رہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ کچھ ایسے ادارے بھی ہیں، کاروباری مراکز بھی ہیں جو کہ نقصان میں نہیں گئے بلکہ نفع میں جا رہے تھے. انہوں نے بھی اپنے امپلائیز کی تنخواہیں، منافع خوری کے لیے اپنے امپلائیز کی تنخواہیں کاٹ دیں، یا ان کو نوکری سے نکال دیا بغیر بینیفٹس دیے. اور ایسا کرنا جو ہے وہ بالکل غیر قانونی ہے. 2-3 افراد اس حوالے سے وہاں کی لیبر کورٹ میں گئے اور انہوں نے وہ کیس جیتے. اب اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، اگر آپ کو آپ کی کمپنی زبردستی آپ سے استعفیٰ یا ریزگنیشن لیٹر سائن کروانا چاہتی ہے، اگر آپ کی کمپنی آپ کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے، اگر آپ کی کمپنی منافع میں جانے کے باوجود آپ کی تنخواہ کاٹ رہی ہے، تو آپ کے پاس یہ
حق یا اختیار ہے کہ آپ منسٹری آف ہیومن ریسورسز اینڈ ایمریٹائزیشن، جسے MOHRE، یہ جو وزارت انسانی وسائل اور ایمریٹائزیشن ہے، آپ اس میں جا سکتے ہیں، آپ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں۔ وہ موقع دیتے ہیں امپلائی اور امپلائر کو کہ وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر دیں، یعنی اپنے معاملات طے کر دیں۔ لیکن اگر نہ ہو تو آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں، پھر کورٹ جو ہے وہ اس کمپنی پر جرمانہ بھی کرے گی اور ہرجانہ بھی اس کمپنی کو آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو شکایت کرنی پڑے گی۔ بہت سے میرے دوست ایسے ہیں جن کو اپنے حقوق کا معلوم نہیں، اگر حقوق کا پتہ ہے تو وہ عدالتوں میں یا متعلقہ وزارت میں جانے سے گھبراتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ ناخواندہ ہیں، زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، ان کو سارے راستوں کا بھی نہیں پتہ، اس لیے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بتاؤں کہ اب ان کے حقوق کیا ہیں۔ بہت سے ایسے کیسز ہیں جن کا فیصلہ امپلائیز یعنی ملازمین کے حق میں ہوا اور کمپنی کے مالکان پر جرمانے بھی ہوئے، ان کو ہرجانہ بھی ادا کرنا پڑا۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر اپنی ویڈیو کو ختم کروں گا کہ مثال کے طور پر آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں اور وہ کمپنی بجائے نقصان کے منافع میں جا رہی ہے۔ بہت سے ایسے کاروبار ہیں جنہوں نے کووڈ-19 کے دوران بے تحاشا پیسہ کمایا اور یا منافع میں گئے، ان کے کاروبار بند نہیں ہوئے، نقصان میں نہیں گئے۔ تو میں آپ کو یہ مثال دے رہا تھا کہ اگر آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں یا آپ کا کوئی دوست عزیز کسی کمپنی میں کام کرتا ہے اور وہ کمپنی کا منافع بڑھ رہا ہے یا منافع میں جا رہی ہے اور وہ کمپنی اس کے باوجود آپ کی تنخواہ کاٹنا چاہتی ہے اور آپ سے دستخط کروانا چاہتی ہے، آپ کے ریزگنیشن، آپ کو نوکری سے نکالنا چاہتی ہے اور آپ سے ریزگنیشن پر سائن کروانا چاہتی ہے یا اپنے کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کرتی ہے، آپ کی گریچوٹی جو ہوتی ہے اس کو وہ ہڑپ کرنا چاہتی ہے، تو میری آپ سے یہی درخواست ہوگی کہ آپ ایسی کمپنی کی شکایت، جس منسٹری کا میں نے نام لیا ہے، منسٹری آف ہیومن ریسورسز اینڈ ایمریٹائزیشن، آپ اس میں سمپل ایک اپلیکیشن فائل کریں، کمپلینٹ اپلیکیشن فائل کریں، اور اس کے بعد آپ کی موجودگی میں آپ کے امپلائر کو بلایا جائے گا، اس کے پورے ریکارڈ کی، مالی ریکارڈ کی، بینکنگ ریکارڈ کی چھان بین کی جائے گی کہ جناب آپ کا بزنس تو نقصان میں نہیں جا رہا، آپ کا بزنس تو پروفٹ میں جا رہا ہے، آپ کے بینک ریکارڈ بتا رہے ہیں، آپ کی ٹرانزیکشن بتا رہی ہیں، آپ کی آمدن اور اخراجات کی جو بیلنس شیٹ ہے وہ بتا رہی ہے کہ آپ کی کمپنی تو منافع میں جا رہی ہے۔ آپ کس خوشی میں آپ اپنے امپلائیز کی تنخواہ کاٹ رہے ہیں یا کاٹنا چاہتے ہیں؟ آپ کس خوشی میں اپنے امپلائیز کو نوکری سے نکال رہے ہیں یا نکالنا چاہتے ہیں؟ آپ کس خوشی میں اپنے امپلائیز سے استعفیٰ طلب کر رہے ہیں یا ریزگنیشن لیٹر اس سے دستخط کروانا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں اس کو بلیک میل کرتے ہیں؟ اس پر ٹھیک ٹھاک جرمانہ ہوگا اور اس کو آپ کی کمپنی کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ آپ کے ساتھ ایک سیٹلمنٹ کر لے، معاملات طے کر لے، وہ آپ کی مرضی کے معاملات طے کرے گی۔ لیکن اگر اس میں وہ کامیاب نہیں ہوتی آپ کی کمپنی یا آپ کا امپلائر، تو پھر آپ کے پاس یہ حق ہے کہ آپ کورٹ میں جائیں اور کورٹ سے جو فیصلہ آئے گا وہ کمپنی کے خلاف انتہائی سخت فیصلہ آئے گا۔ مجھے امید ہے اس ساری جو میں نے ابھی آج ویڈیو آپ کے لیے بنائی ہے، اس سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر آپ جانتے ہیں آپ کے گرد و نواح میں کوئی دوست، احباب، عزیز، رشتہ دار، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس قسم کی زیادتی ہوئی ہے یا ہونے جا رہی ہے، تو آپ اس کو بھی میری ویڈیوز بھی شیئر کر سکتے ہیں یا آپ اس کو خود بتا سکتے ہیں کہ یہ اس کے حقوق ہیں۔ اور اس کے لیے میں ایک بات واضح کرتا چلوں، جب آپ منسٹری میں جائیں گے تو اس کے لیے آپ کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک سمپل اپلیکیشن دیں گے جس میں آپ تمام واقعات درج کریں گے اور وہ جا کے منسٹری میں دے دیں گے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔